الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ربن کٹائی یا دلہا کی آرتی کہ یہ رسم کیسے ہندو شادیوں میں ادا کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں جو اس کا پارٹ 2 ہے آپ ملاحظہ کریں گے کہ کیسے ربن کٹائی کی رسم سکھ شادیوں میں یا مسلم شادیوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ تاریخ کے کسی دور میں جو ہندو لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے سکھ دھرم میں آئے یا انہوں نے مسلم مذہب اختیار کیا، وہ اس رسم کو جیسے ہندو مذہب میں رہتے ہوئے ادا کرتے تھے ویسے ہی بطور سکھ یا بطور مسلم ادا کرتے رہے۔ کہ سکھ شادیوں میں تھالی کے اندر دیا نہیں جلایا جاتا، اور دوسرا فرق یہ پڑا کہ اس رسم کا نام دلہا آرتی سے بدل کر ربن کٹائی یا سالیوں کا ناکہ رکھ دیا گیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ سکھ شادیوں میں یا مسلم شادیوں میں موجودہ دور میں اس رسم کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے سالیوں کا ناکہ۔ جیسا کہ آپ اس امیج میں گرمکھی میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ناکہ سالیوں کا، اور یہاں الف با یعنی شاہ مکھی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، ناکہ سالیوں کا۔ یعنی یہ رسم سکھ اور مسلم شادیوں میں ایک ہی نام سے چل رہی ہے۔ باقی اس کا طریقہ کار جو ہندو شادیوں پر ہے وہی سکھ شادیوں پر ہے اور وہی مسلم شادیوں پر ہے۔ یعنی جیسا کہ ربن کے ایک طرف لڑکے ہوں گے اور ربن کے دوسری طرف لڑکیاں ہوں گی۔ بزرگوں کا اس رسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ربن کے دونوں طرف ہی لڑکے یہ رسم ادا کریں یا ربن کے دونوں طرف ہی لڑکیاں کھڑی ہو کر یہ رسم ادا کریں، نہیں، بلکہ ایک طرف جوان لڑکے ہوں گے اور ایک طرف جوان لڑکیاں ہوں گی، اور ان کا آپس میں بے تکلف ہنسی مذاق بھی ہوگا، بحث مباحثہ بھی ہوگا، اور اس طریقے سے اس رسم کو انجوائے کیا جائے گا۔ اب ملاحظہ کیجئے اس رسم کی چند ویڈیوز سکھ ویڈنگز کے حوالے سے۔ اب ملاحظہ کریں گے آپ اس رسم کی ویڈیو مسلم شادی کے حوالے سے۔ پہلی بات اس رسم کے حوالے سے یہ ہے کہ اس رسم کا تعلق ہے مورتی پوجا سے۔ تو اسلام قطعاً ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا جس کا تعلق بت پرستی کے کسی نظریے یا تاریخ میں بت پرستی کے حوالے سے اس کے تعلق سے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کی اپنی حدود ہیں، اور ان میں سے ایک ہے پردے کے احکامات۔ اس رسم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اگرچہ وہ ہندو شادی میں ہو یا سکھ شادی میں ہو یا وہ مسلم شادی میں ہو، تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس رسم میں غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں حصہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اور اس رسم میں ہوتی ہے بے پردگی، اور اس رسم میں ہوتی ہے بد نظری، اور اس رسم میں ہوتا ہے غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان مذاق اور شغل، جو کہ اسلام کے پردے کے احکامات کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات جو کہ معاشرے کے حوالے سے ہے، اگر آپ مذہب کے احکامات کو ایک طرف رکھ کر سوچیں تو کیا ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی لڑکی بن سنور کر کسی اجنبی لڑکے سے مذاق کرے؟ کیا اسے اجازت ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، معاشرہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اس رسم کی صورت میں یہ جو بری چیز ہے وہ بھی قابل قبول ہے، بلکہ وہ خوشی
اور انجوائمنٹ کا سبب ہے۔ اب اس سے اگلی صورتحال پر غور کریں کہ جس شادی میں یا جس شادی حال میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اگر اس رسم کو ادا کرنے کے بعد انہی لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی یا انہی لڑکوں میں سے کوئی لڑکا الگ سے آپس میں کوئی مذاق کرنا چاہیں تو کیا شادی پر آئے مہمان اس بات کی اجازت دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں ایک عجیب رویہ ہے کہ وہی ہنسی مذاق لڑکے اور لڑکی کا آپس میں الگ سے ہو تو جرم ہے، رسم کے بعد اسی شادی حال میں ہو تو بھی جرم ہے۔ لیکن اگر رسم کی صورت میں یہ ہنسی مذاق ہو تو معاشرے میں کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں۔ یہ معاشرے کا واضح دوگلا پن ہے اور ایک عجیب رویہ ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، سیلیبریٹ کریں، مگر اسلام کی حدود کے اندر رہ کر۔ جزاکم اللہ خیر۔